کہ میں جانتا ہوں کہ جلسہ کی انتظامیہ نے حتی الوسعت کوشش کر کے ایک بہت بڑے میدان کا تعین کیا ہے اور اس میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، پھر بھی کچھ کمیاں رہ گئی ہوں گی، آپ کے مکمل بیٹھنے کا انتظام نہیں ہو پایا ہوگا، لیکن آپ اگر تعاون کریں گے سننے میں، اور جس کو جل تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا، ایک چھوٹی سی خطا کی پاداش میں، وہ خطا کیا تھی؟ جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا، وہ اسی درخت کے قریب چلے گئے اور اس کے پھل کو انہوں نے کھا لیا۔ اس کی پاداش میں جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ آواز ٹھیک ہے؟ اتنا اوپر مت کریے گا، ہم لوگ بھی 20 سال سے بول رہے ہیں، معلوم ہے نا۔ مائک میں کمی ہوگی، ہمارے سسٹم میں کمی نہیں ہے، ہم مائک جہاں رکھتے ہیں وہیں رکھیں گے۔ مائک کو منہ میں لگا کے نہیں بولا جاتا ہے، مائک کو ہمیشہ 1 فٹ دور رکھنا چاہیے۔ اب مائک میں کمی ہے تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں مائک کو منہ میں لگا کے بولیے۔ کل میڈیا والا الٹا سیدھا دے دے گا اس کو، مولانا مائک کو چمہ لے رہے تھے۔ میڈیا کا حرامی پناہ آپ نہیں جانتے ہیں، کتنی بدماش ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں 8-10 دن سے کتنا بوکھلا رہا ہے میرے اوپر۔ تو ایک ہلکی سی خطا اور اس کی پاداش میں جنتی لباس اتر گیا، اور وہ جنت سے اس دنیا کی طرف اتار دیے گئے، بھیج دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو ایک نصیحت کی تھی کہ اے آدم، ہم دنیا میں تمہیں بھیج تو رہے ہیں، لیکن ادھر بھی تمہیں ہمارے نیم اور ہمارے قانون کو ماننا پڑے گا۔ آدم اور حوا دونوں کو اس دنیا میں بھیجا اور دونوں کو متنبہ کر دیا کہ اب تم دونوں سے جو نسل چلے گی، اس نسل انسانی کے پاس ہمارے پیغمبر آئیں گے، ہمارا راستہ بتائیں گے، ہمارے احکام آئیں گے۔ یہ ایک وارننگ دی گئی، ایک چانس دیا گیا، ایک موقع دیا گیا۔ اے آدم اور اے حوا، جنت میں شجر ممنوعہ کھانے کی پاداش میں چاہوں تو تم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں، لیکن نہیں، ایک چانس دے رہا ہوں تمہیں، دنیا میں جاؤ۔ جنت میں میرا ایک قانون تھا، کھاؤ پیو، فلا تقرب هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن تم نے میرے اس قانون کو توڑ دیا، اب دوبارہ تمہارے اوپر قانون نافذ ہوں گے، تمہاری نسل کے پاس ہمارے پیغمبر جائیں گے، اور شیطان بھی تمہارا پیچھا کرے گا، جیسے ادھر تمہیں بہکایا ہے، دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا۔ اسی شیطان کو ہم پھر تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں
اور ایک لاسٹ موقع دے رہے ہیں. اگر دنیا میں جانے کے بعد تم نے اور تمہاری نسل نے، تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر میری باتوں کو ایکسپٹ کر لیا، میرے طریقے پر چلے اور شیطان کا وروධ کیا، شیطان کی مخالفت کی، تو ہم تمہیں وہی مقام پھر دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، یعنی دوبارہ جنت میں ہم داخل کر دیں گے. اور یاد رکھنا، اگر دنیا میں جانے کے بعد بھی تم دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے چنگل میں آ گئے اور اس کا شکار ہو گئے اور اس کی بات کو مان کر ہمارے اور ہمارے نبیوں کی بات کو اگر ٹھکرا دیا، تو یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی. یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی، اور یاد رکھنا دنیا میں بھی تم ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، بلکہ تمہارا ایک دوسرا ٹھکانہ ہوگا. بھائی لگتا ہے آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے نہیں، ہم بیکار یہاں آئے ہوئے ہیں. مائک تو ٹھیک بول رہا ہے، دکھ رہا ہے اتنی تیز آواز آ رہی ہے. لگتا ہے ان کے کان میں لگانا پڑے گا مائک، اتنی تیز آواز تو آ رہی ہے. بھائی اور کیا آواز چاہیے مائک میں؟ تو تمہیں دنیا میں بھی نہیں رہنا ہے اور آخرت میں بھی کھویا ہوا مقام جس کو تم نے کھویا ہے جنت، وہ تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ ایک دوسرے مقام پر ڈال دیا جائے گا جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، دوزخ کہتے ہیں، جس کو ہم عذاب علیم کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس وقت سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا. اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام. نبی بہت آئے، لیکن ان نبیوں کو بھی اسلام ہی دے کر بھیجا گیا تھا. اللہ کے دین بہت سے نہیں ہیں، اللہ نے جو دھرم اتارا، جو دین اتارا، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام. آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب نبیوں کا دین اسلام. ہوا، پانی، بارش، سورج کی روشنی، یہ اس وقت بھی تھی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے. ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انتظام اس دنیا میں کر دیا. لیکن تعجب ہے، پانی سب کا ایک رہا، بارش سب کے لیے ایک رہی، سورج کی روشنی سب کے لیے ایک رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دھرم جو ایک تھا، وہ لوگوں نے ایک نہیں رکھا، اس میں چینجنگ اور تبدیلیاں کر کے اپنے دھرم بنا ڈالے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان تمام لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر دو، آپ ان تمام لوگوں کو بتا دو، یہودیوں سے کہہ دو، عیسائیوں سے کہہ دو، جن کی طرف زبور اتاری گئی، ان داؤدیوں سے، ان زبوریوں سے کہہ دو
लड़ते क्यों हो? अपने अपने धर्म तुम लोगों ने क्यों बना डाले हैं? हमने तो एक ही धर्म उतारा था और सबका कलमा एक ही था। या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए अहले किताब जिनको किताब दी गई, तौरात, जबूर, इंजील, आए किताब वालों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे जुमले की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यकसा है। तुम्हारा भी वही कलमा है और हमारा भी वही कलमा है। तुम भी उसी चीज को मानते हो और हम भी उसी चीज को मानते हैं। कलमा सबका एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह आए तो ये कलमा बाकी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का दूसरा जुमला बदलता रहा लेकिन पहला जुमला नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए कलमा एक ही रहा। भैया बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। थोड़ा सा अब पाकुड़ में आने के लिए सोचना पड़ेगा मुझे। जब सुनने के लिए अदब ना हो, एहतराम ना हो, कुरान और हदीस बोली जा रही हो, उसकी इज्जत ना हो, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो ऐसी जगह से सिस्टम नहीं सही। अब जो बैठ गए तो वो खड़े हो जाएंगे। खड़े होने वाले ये बताएं कि जब उनके सामने तुम खड़े रहोगे तो उनको जब दिखेगा नहीं तो पीछे वाले शोर नहीं करेंगे। सुनिए, जब अल्लाह ताला, जब बड़े लोग काम नहीं करते तो अल्लाह ताला छोटे लोगों से काम ले लेता है। नमरूद को एक मच्छर से मरवा दिया। अच्छा हुआ कि सुना नहीं उन्होंने। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। कलमा मैंने पढ़ के बता दिया, सारे नबियों का कलमा एक। तो अल्लाह ने क्या कहा? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमा एक है तो फिर धर्म अलग कैसे हो गए? दूसरी चीज, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, ये चीज भी हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो ये कि हम एक अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे। और दूसरी चीज क्या बराबर है? वला नुशरिक बिही शैआ, और अपने रब के साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, उसके साथ शिर्क नहीं करेंगे। इस कायनात का खालिक, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ओनली एक, खिलाने पिलाने वाला एक, उसी ने इस दुनिया को पैदा किया है, उसी ने इस दुनिया को वजूद बख्शा है, वही क्रिएटर है। और जब इस दुनिया को बनाने में, चांद और सूरज को बनाने में, सितारों को बनाने में, आसमान को बनाने में, बारिश को नाजिल करने में, इस जमीन पर पहाड़ों के जरिए जमीन को के बैलेंस को बरकरार रखने में, हवा के चलाने में, बारिश के मुतय्यना मिकदार पे नाजिल करने में, जब उसने किसी का सहारा नहीं लिया, उसने कहा कुन फयकून, उसने कहा हो जा और वो चीज हो गई।
جب اس نے کسی کا ساتھ نہیں لیا تو وہ اپنی عبادت میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ پھر کسی کو تم شریک کرو، لہذا وہ کہتا ہے کہ عبادت ہو تو میری ہو۔ اگر قیام کسی کے لیے جائز ہے تو اللہ کے لیے، اسی لیے کہا گیا جب کھڑے ہو میرے سامنے تو اللہ اکبر کہنا۔ یہ قیام میرے سامنے ہونا چاہیے اور میرے لیے ہونا چاہیے، رکوع بھی میرے لیے ہونا چاہیے، سجدہ بھی میرے لیے ہونا چاہیے۔ پھر تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کا سوال بھی تم کرو تو مجھ سے کرو، میرے علاوہ کسی سے نہیں۔ ان تمام چیزوں میں اس نے کہہ دیا، جب ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں، بنانے میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں لیا تو اپنی عبادت میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہمارا بھی وہی کلمہ ہے اور تمہارا بھی وہی کلمہ ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ساجی نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہیں بنائے گا، ہم میں سے بعض کو اپنا خدا نہیں بنائے گا۔ ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی اور اسی کو مانا جائے گا، ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہیں بنائے گا۔ کتنی سمپل تعلیم دے دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ ان چیزوں میں تم بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ کا دھرم جو اللہ نے اتارا تھا وہ ایک ہی ہے۔ اب سنیے، تو جس طرح بارش سب کے لیے ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، ہوا سب کے لیے ہے، آسمان سے پانی برستا ہے وہ سب کے لیے ہے، اسی طریقے سے ہم نے جو دھرم، جو دین دیا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ہوا اور پانی میں اور بارش میں جب بٹوارا نہیں ہے تو مذہب کے اندر بھی بٹوارا نہیں ہے۔ اس مذہب کو تسلیم کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مذہب جتنے بھی نبی لے کے آئے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا اور آخر میں لاسٹ میں اس نے جناب محمد رسول اللہ کو مبعوث فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اب جب تک دنیا قائم ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی جائے گی، نبی کی فرما برداری کی جائے گی، اور جب چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے گا، اسلام نام کا باقی رہ جائے گا۔ ایک آدمی بھی جب اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو پھر ہم اس دنیا میں پھر کوئی نبی تو نہیں بھیجیں گے سدھارنے کے لیے، بلکہ پھر قیامت برپا کر دیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور وہ اپنا کام ہو جائے گا، اپنا کام، ساری کائنات مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، جمع ہوں گے۔ میرے بھائیو وہ ایک لمبی داستان ہے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ کیا سسٹم ہے، اللہ رحم کرے، اتنی اجھڑ قوم نہیں دیکھی ہے میں نے۔ بھائی میں نہیں بول پا رہا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، ہم لوگ خاموش ماحول میں رہے ہیں۔ ارے آپ بار بار کیوں اڑتے ہیں یار؟ لگتا ہے کہ آپ ہی ایک بنا رہے ہیں یوٹیوب چینل اور کسی کا ہے ہی نہیں، بار بار اٹھ کے نشتے۔ ایک تو ادھر دماغ خراب ہے، ادھر اور دماغ خراب ہے۔ یہ جتنی دیر یہ ہو رہا ہے نا یہ ہنگامہ، اس کو آپ لوگ چینل والے اس کو کاٹ دیں گے اتنا اس چیز کو، کیونکہ اچھا نہیں پوری دنیا میں جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کیسے لوگ ہیں، پاکڑ بدنام ہو جائے۔
یہی پاکڑ کی سرزمین وہ ہے جہاں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کر کے آپ نے ایک نام روشن کیا تھا پوری دنیا میں. اور آج جو لوگ 12-15 لاکھ کی بھیڑ کو سنبھال لیے ہوں، آج یہ دیکھیے وہ چھوٹے میاں کہاں گئے؟ ہاں دیکھو آپ، یہ دوسرے ملائم سنگھ ہیں. بھیا تھوڑا سا آپ ادھر سے ڈسٹرب، ادھر کر لو، ادھر پیچھے جا کے شور کر لو، ادھر شور. کتنی بار کتے کی دم والی مثالیں دے چکا ہوں میں، لیکن کوئی فرق نہیں. چلیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، جس کو جہاں جگہ مل رہی بیٹھ. یہی کام پہلے کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. ارے خاموش رہ کے بھی تو آپ لوگ کام کر سکتے ہیں بھائی. اچھا سنیے آپ لوگ دادا، ارے سن لیا، جگہ چھوٹا ہو گیا، جگہ چھوٹا. چلیے جگہ چھوٹی نہیں ہے، جگہ ٹھیک ہے، لیکن بیٹھے غلط ہے. یہی لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے تو کچھ بات نہیں، جگہ بہت ہے، لیکن ہر آدمی چاہتا کہ سامنے بیٹھے. ہاں 10 بجے تک نہیں دیکھنا تھا، جب تک اور مولانا بول رہے تھے تب تک وہاں جا کے مارکیٹنگ ہو رہی تھی. اب تو خاموش ہو جائیے. شانتی، کیسے کیسے نام لیتے ہیں لوگ. ہاں سنیے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے پیغمبر، سارے نبی اسلام ہی کا پرچار کیے، اور محمد رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں ضرور بتا دیا تھا کہ اے لوگوں، آخری نبی آئیں گے، ایسے ہوں گے، یہ صفت ان کے اندر پائی جائے گی، سب بتا دیا. اب قرآن کی ایک آیت سنیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سارے نبیوں سے اللہ نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا. جتنے بھی نبی آئے ہر نبی سے ایک اقرار لیا، ایک وعدہ لیا. تم جا رہے ہو دنیا میں، تم جا رہے ہو میرا دین لے کر، میرا پیغام لے کر. آئے پیغمبرو، ہائے نبیو، تم جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری زندگی میں میرے وہ رسول آ جائیں جو ان بات کی تصدیق کریں جو تم پیش کر رہے ہو لوگوں کے سامنے، جو تمہاری بات کو سچا بتائیں. ہاں تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، وہ اس بات کا اقرار بھی کریں، تو اس رسول کے ساتھ، آخری پیغمبر کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ ان نبیوں نے کہا، ان رسولوں نے کہا، اے اللہ
میری ذمہ داری کیا ہوگی تو بتا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے آدم، اے نوح، اے زکریا، اے یحییٰ، اے یعقوب، اے ابراہیم، اے نوح، اے موسیٰ، عیسیٰ، تمہاری زندگی میں اگر میرے آخری نبی، آخری پیغمبر آ جائیں اور تم اس وقت موجود ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ تمہیں اپنی دعوت، اپنی تبلیغ وہیں پر ختم کرنا ہوگی، اپنی تبلیغ وہیں پر بند کرنا ہوگی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کو اس نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. تمہاری ذمہ داری ہوگی تم سب کو اس نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. نبیوں کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. اگر نبیوں کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو اے موسیٰ، عیسیٰ، تمہیں بھی ایمان لانا پڑے گا محمد رسول اللہ پر. اور دوسری بات کیا کہی؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جو دعوت ہم نے تمہیں دے کر بھیجا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس نبی کی دعوت میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی، اس کے مشن میں اس کی ہیلپ کرنا پڑے گی. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں اس نبی کی مدد کرنا پڑے گی. سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آنے والے سارے نبیوں نے نبی کے بارے میں بتایا ہو، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش کی دھارمک پستکوں میں اور اس دیش میں زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، ان ہندو بھائیوں کی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ادھر ٹھیک ہے، وہ چلائیں تو چلے گا. تو سن رہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں بھری پڑی ہیں. جتنے بھی ارے آدم علیہ السلام کا نام تو ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بہت کھل کر آیا ہے. منوسمرتی کہتی ہے، دیکھیے جو ابھی ہم نے آدم کا واقعہ سنایا تھا وہ منوسمرتی میں ایسے ملتا ہے. پربھو نے، ایشور نے آشو کو مٹی سے بنایا، پھر اس کے اندر آتما ڈالی، مطلب روح. اس کے بعد ان کو سورگ میں پرویش کرا دیا. آشو بور ہونے لگے تو آشو کی ایک ہڈی سے، ہمارے یہاں پسلی ہے، ہندو دھرم میں ہڈی ہے، آشو کی ایک ہڈی سے ایشور نے ان کی پتنی استری کو پیدا کیا، جس کا نام ہیووتی یا ہووتی یا شتروپا رکھا گیا. تینوں نام ویدوں میں آئے، یہ رکھا گیا. پھر ان کو کہا گیا اس ورکش کے نکٹ مت جانا. پھر کلی سانپ کی شکل میں، شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور سورگ میں گھس گیا. اس نے آشو اور شتروپا کو اپنے داؤں میں پھنسا کر ورکش تک لے گیا، جس ورکش کے پھل کو کھانے سے ایشور نے منع کیا تھا. آشو اور شتروپا نے وہی ورکش کا پھل کھا لیا. سورگ کا وستر، سورگیہ وستر، جنتی کپڑا ان کے جسم سے، ان کے شریر سے اتار لیا گیا. پھر انہوں نے سورگ کے ورکشوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے شریر کو، اپنے گپتانگ کو، اپنے ستر کو چھپایا. پھر ایشور نے ان کو سورگ سے نشکاشت کر دیا، جنت سے نکال دیا. یہ پورا واقعہ منوسمرتی میں آج بھی موجود ہے. اور میں سعودیہ میں اور انگلینڈ میں نہیں ہوں، بھارت میں ہوں. کوئی بھی آدمی منوسمرتی میں دیکھ سکتا ہے، اور نہیں ملے تو ہم سے سمپرک کر سکتا ہے، اور ہم بھی نہ دکھا پائیں تو کیس کر سکتا ہے. بھارت میں سیکولرزم ہے، جمہوریت ہے. منوسمرتی میں یہ چیز موجود ہے. جو واقعہ آدم کے بارے میں
मनुस्मृति में आया है, यही कुरान में है, अभी बता ही चुका हूं मैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से मनुस्मृति में क्या आया, बस नाम का फर्क है, हमारे यहाँ नूह, वहां क्या है मनु। मनु ने अपनी जाति के लोगों को, अपने समूह को बहुत दिनों तक सचेत किया, ईश्वर के प्रकोप से, अल्लाह के अजाब से डराया। हम हिंदी भी बोल रहे हैं जो वेदों में लिखी हुई है मनुस्मृति में, और उसको उर्दू में भी समझाते जा रहे हैं ताकि आप समझिए। मनु ने बहुत दिनों तक सचेत किया, यानी डराया अपने समूह को, यानी अपनी कौम को। फिर उन्होंने श्राप दे दिया, मनु ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया, श्राप मतलब बद्दुआ। फिर मनु ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया, हाय प्रभु मेरी जाति के लोग नहीं मानेंगे, जिस धर्म को तूने देकर मुझे भेजा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाय प्रभु इन सबको नष्ट कर दे, इन सबको बर्बाद कर दे, और एक व्यक्ति को भी मत छोड़, सबको नष्ट कर दे। मनु के श्राप के बाद फिर ईश्वरीय प्रकोप आया, अल्लाह का अजाब आया। धरती से जल निकलना शुरू हुआ और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी, और पानी चढ़ते 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 पहाड़ तक पहुंच गया। मनु ने भी चौड़ी नोवा यानी नाव बनाई थी, नोवा लिखा, नोवा नाव बनाई थी। उसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को बिठा लिया था, और हर पशु, हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, उन्होंने अपनी नोवा में, नौका में, नाव में रख लिया था। फिर मनु का पुत्र एक पर्वत पर चढ़ गया, मनु का बेटा एक पहाड़ पे चढ़ गया। मनु ने उसको बुलाया, आजा ईश्वर ये धर्म को स्वीकार कर ले। ईश्वर का प्रकोप, अल्लाह का अजाब आज किसी को नहीं बचाएगा, छोड़ेगा। उसने कहा मैं पहाड़ पे हूं, यहां तक पानी नहीं आएगा। मनु ने कहा मेरे पुत्र आज ईश्वर का प्रकोप वहां तक भी पहुंचेगा। पुत्र नहीं माना, मनु की अपने बाप की बात, अपने पिता की बात भी ना माना, यहां तक कि जल पहाड़ पर्वत तक चढ़ गया, और मनु का पुत्र मनु के सामने डूबकर मर गया। ये पूरा का पूरा वाकया जो मनुस्मृति के अंदर मौजूद है, ये सेम टू सेम ऐसे ही वाकया कुरान बयान करता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आदम का जिक्र मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। अब देखिए कुरान करीम के अंदर 3 नबियों का नाम बहुत ज्यादा आया है, एक नूह का, एक मूसा का, और एक ईसा का, और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हैं ही। आप ताज्जुब करेंगे, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम के अंदर आए, आज तक कोई बता नहीं सकता कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस नाम से जिंदा है। सुनिए, एक नई चीज आपके सामने आ रही है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम आज तक पता नहीं है किस नाम से जी रही है, जबकि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की कौमों का नाम मालूम है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या कहलाते हैं? यहूदी। और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या कहलाते हैं? ईसाई। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले क्या कहलाते हैं? मुसलमान। लेकिन नूह के मानने वाले नहीं मालूम। किसी को मालूम है? मूसा के मानने वाले यहूदी, ईसा के मानने वाले ईसाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले मुस्लिम। लेकिन नूह के मानने वाले कौन है हमें नहीं मालूम। आइए इसको उल्टा सुनते हैं।
عیسائیوں کا نبی عیسیٰ، یہودیوں میں کون آیا؟ موسیٰ۔ مسلمان کس کو مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ لیکن دنیا کی کوئی قوم ایسی کہاں ہے جو نوح کو مانتی ہے؟ اب دیکھیے، اللہ نے 4 نبیوں کا نام بہت زیادہ ذکر کیا، نوح، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں 3 لوگوں کی قوموں کا نام معلوم ہے۔ موسیٰ کی قوم یہودی، عیسیٰ کی قوم عیسائی، محمد رسول اللہ کی قوم مسلم، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، اب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ تورات۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ انجیل۔ محمد رسول اللہ پر کون سی کتاب اتری؟ قرآن۔ لیکن نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث۔ اچھا، کرشنا مینن انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے، اسی انڈیا کا رہنے والا ہے۔ سنیے، کرشنا مینن کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر اس کا ایک دوست عیسائی ہے، ایک دوست اس کا مسلمان ہے، ایک دوست اس کا یہودی بھی ہے۔ ہوتے ہیں دنیا کے لڑکے پڑھ رہے ہیں، سب سے دوستی ہے۔ چاروں لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان اور ایک کرشنا مینن ہندو۔ یہ چاروں لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ذکر چل گیا۔ ایک مسلمان کہنے لگا، آئے کرشنا، میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہو، تم ہندو ہو، ہم لوگ الگ الگ دھرم کے ماننے والے ہیں، لیکن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ کچھ علمی بات کرنا چاہتے ہیں، ایک عقل کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے عیسائی، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو، وہ کہتا ہے عیسائی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کون نبی آئے، وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دے کر بھیجا گیا تھا، تو یہ کہتا ہے عیسیٰ۔ کیا کہتا ہے عیسائی؟ بائبل، انجیل دے کر بھیجا گیا تھا۔ میرا دوست یہ یہودی بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے میں موسیٰ کو مانتا ہوں، اور موسیٰ کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کا نام ہے تورات۔ آئے کرشنا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو، میں کہوں گا مسلمان۔ تم پوچھو تمہارے درمیان کون آئے تھے، تو ہم کہیں گے محمد رسول اللہ۔ تم پوچھو کہ محمد رسول اللہ کو کون سی علم خدا بندی دی گئی، کون سی کتاب دی گئی، تو میرے پاس اس کا جواب ہے قرآن۔ آئے کرشنا مینن، ہم تینوں لوگ مل کر تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا نبی آیا تھا؟ کرشنا مینن کہتا ہے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا تھا، ہمارے پاس نبی تو آیا تھا، لیکن اس نبی کا نام کیا ہے، اس اوتار کا نام کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس نبی پر کون سی کتاب، اس اوتار پر کون سی کتاب اتاری گئی؟ تو اس نے فوراً کہہ دیا وید، رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید، یہ آکاشیہ گرنتھ ہیں، آسمانی کتابیں ہیں۔ اس مسلمان نے کہا میں نے مان لیا، لیکن اس آسمانی کتاب کا لانے والا نبی کون ہے یہ تو بتاؤ۔ ہم آسمانی کتاب مانتے قرآن، لانے والے محمد۔ یہ آسمانی کتاب مانتا ہے انجیل، لانے والے عیسیٰ۔ یہ آسمانی کتاب مانتا ہے تورات، اس کو لانے والے موسیٰ۔ تم آسمانی کتاب مانتے ہو ویدوں کو، لیکن لانے والا نبی، اوتار، رشی، منی، پیغمبر کون ہے؟
تمہیں نہیں معلوم؟ کہتا نہیں، یہ تو سچ ہے کہ آسمانی کتاب ہے، لیکن لایا کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ غور کرو، جو قوم اپنی کتاب، آسمانی کتاب، اپنے حساب سے وید آسمانی کتاب مانتے ہو، لیکن انہوں نے کتاب لانے والے نبی کو بھلا دیا ہو، تو کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ جو کتاب لانے والے نبی کو بھول گئی ہو، اس نے کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ اگر ہندو بھائی موجود ہیں، نہیں ہے تو میری آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے۔ سنو، میں بتاتا ہوں کہ تمہاری اس آکاشیہ گرنتھ ویدوں کو لانے والا نبی کون ہے۔ ہمیں یہ بخاری شریف کی حدیث بتلاتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا، اے نوح، میں نے تمہیں جو دعوت دی تھی تم نے اپنی قوم کو پوری پہنچا دی۔ قوم کہے گی ہاں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر اللہ قوم نوح کو بلائے گا، نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائے گا اور کہے گا کہ آئے قوم نوح، آئے فلاں فلاں لوگوں، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، میں نے اس کو دعوت دے کر بھیجا تھا، کیا وہ تمہارے پاس گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی، اے اللہ، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، سمجھانے والا تو آیا تھا، اللہ تیرے عذاب سے ہمیں ڈرانے کے لیے کوئی آیا تو تھا، لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن کہے گی، اے اللہ میرے پاس ڈرانے والا، مسلمان تو کہہ دیں گے اللہ میرے پاس ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، عیسائی کہہ دیں گے عیسیٰ آئے تھے، یہودی کہہ دیں گے موسیٰ آئے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہے گی؟ اے اللہ میرے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ اس سرزمین پر ہندو ایک ایسی قوم ہے جو کہتی ہے آسمان سے جو کتاب اتری ہے یہ تو اتری ہے، آسمانی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ادھر نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہمارے ہندو بھائیوں کا بہت گہرا تعلق ہے نوح علیہ السلام سے۔ اور ایک اور نظریے سے سمجھاؤں، سب سے پہلے مورتی کی پوجا نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی قوم کے اندر شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد قوم نوح میں مورتی کی پوجا سب سے پہلے شروع ہوئی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بہت بڑے بزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر۔ ان بزرگوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان بزرگوں کی مورتی بنا لی، انہی پہ چڑھاوے چڑھانے لگے، پھول اور ہار ڈالا جانے لگا، ہاتھ جوڑا جانے لگا، اور اپنی اپنی دعائیں لے کر انہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے پاس لوگ جانے لگے اور کہنے لگے تم اللہ کے پاس میری دعا لے کر جاؤ، تم اللہ سے ہمیں قریب کر دو، تم سفارشی ہو اللہ کے پاس ہمارے۔ یہ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد قوم نوح میں مورتی اور بتوں کی پوجا سب سے پہلے شروع ہوئی، اور یہ مورتی پوجا اسی زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے، اور ہندو دھرم کا ایک بڑا طبقہ آج بھی مورتی کو پوجتا ہے۔ اور ہندوؤں میں سب سے بڑے نبی یا کسی کو مانا جاتا ہوتا تو منو کو مانا جاتا ہے، اور منو کے نام پر پورا ایک شاستر لکھ دیا گیا ہے جس کا نام ہے منو اسمرتی، جس کو ہم شارٹ کٹ میں پڑھتے ہیں منو اسمرتی۔ منو جو قانون بنایا تھا منو نے، اس قانون کا نام ہے منو اسمرتی۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے کہ نہیں، اسی میں تو لکھا ہے نا منو اسمرتی میں۔ برہما جی نے اپنے پیر اپنے جو ہے سر سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ برہما جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوئے،
لہٰذا یہ نیچی قومیں اور یہ اونچ نیچ جو آئی ہے وہ منوسمرتی کے اسی منتر کے بعد آئی ہے، جس منوسمرتی کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندو دھرم چھوڑ دیا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مہاتما گاندھی نے اس میں اٹھین ڈال دی۔ گاندھی جی نے کہا کون سا اسلام؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، شیعہ، سنی، قادری، چشتی، رضوی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں، بولے قرآن و حدیث پڑھا تو میرا سمجھ میں آ گیا اسلام کیا ہے، اب ان میں کون اچھا ہے کون صحیح ہے اس کو پڑھنے میں تو میری پوری زندگی گزر جائے گی۔ 2 سال بھی پڑھیں گے ہر ایک کو تو 72 فرقے ہیں، 72 دونی آپ کر دیجئے، 70 دونی 140 اور 2 دونی 4، 144۔ 144 سال کہاں سے لائیں؟ اگر 2 سال بھی ایک کے بارے میں پڑھیں گے تو 144 سال آج سے چاہیے، تب تک تو ہماری رام رام ستیہ ہو جائے گی، ہم تو مر جائیں گے۔ تو انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے بدھسٹ بن گئے، بودھ دھرم قبول کر لیا تھا، بودھ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا گہرا تعلق ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا نوح علیہ السلام سے۔ یہ نوح علیہ السلام کی تھی، اور پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تو دیا تھا، منو کو، کیونکہ ہندو دھرم میں اتنے منتر آئے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے۔ بائبل میں کم ہے، انجیل میں کم ہے، تورات میں کم ہے، زبور میں بہت کم ہے، لیکن ویدوں میں بھرے پڑے ہیں منتر، بھرے پڑے۔ شروع کرتا ہوں میں، ایدم جناوپشرتو نرا شنسستشوشیتے षष्टिं सहस्रान्नवीतं च कौरं मरुष्मेधु दद्महे ओष्ट्रा यस्य पर्वाहिणो बधूमन्तो द्युदशः एषाये मामहे शतन्निष्कान्दशस्तरजः त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्रादशो नाम। ये 3 मंत्र जो मैंने पढ़े हैं ये सिर्फ अथर्ववेद के 20वां कांड 20 सूक्त नंबर 127 के मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब आ जाइए भागवत पुराण में। इथे कलो गत्प्राय जनेषु खरदर्मिणि धर्मत्राणाय सत्वेने भगवानो तृष्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जत तच्छुत्वा पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो गृह सुमति प्रादुर्भुवाभ्यम विचरन्ना शुना छोड़िया हैना प्रति मगुति निर्पलिंग छुद्धो दस्यूनि कोटिशोनि हनिष्यति। इन मंत्रों को देख लीजिए, मच्छर बहुत आ रहा। पहले मंत्र की तरफ चलिए। ईदम जनाउपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते। आदर से सुनो, हाय लोगो, ईदम आए, जना जनता, हाय लोगो मैंने आए जनता को हाय लोगो कर दिया। ईदम आए जना लोगो जनता, औपश्रुत आदर से सुनो, अदब से सुनो, यानी गौर से सुनो। कोई चीज जब कहा जाए कि गौर से सुनो, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो, कान लगा लो। नराशंसितश्विष्यते, नर के माना इंसान और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिससे ज्यादा किसी की प्रशंसा ना होती हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाती हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए। मोहम्मद, हम्द के माना तारीफ, और हम्मद युहम्मिदु तहमीद के माना तारीफ करना, और मोहम्मद ऑब्जेक्टिव है, मफूल है। क्या मतलब हुआ? जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ की गई हो।
محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، ایک ہی معنی۔ قسم خدا کی اگر یو پی کے یوگی جی کو معلوم ہو جائے تو نفرت کرنا چھوڑ دیں گے، اچھی نظر سے دیکھنے لگیں گے، لیکن کرسی باپ کو نہیں چھوڑتی ہے، بیٹے کو نہیں چھوڑتی ہے، تو ہم تو باپ بیٹے ہیں ہی نہیں، ہم کو کیسے چھوڑ دے؟ ورنہ منتر دیکھیے کتنا، یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں یہ منتر موجود ہے، کتنے پریم۔ ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں ہندو اور مسلمانوں کو اپنے منچ سے اتحاد، اتفاق اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کی اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کرے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں 5 منٹ میں یہ سفید پوش جن کے کپڑے جتنے زیادہ وائٹ ہوتے ہیں ان کے کارنامے اتنے ہی زیادہ کالے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس بھائی چارے کو 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھو نا، ابھی ایک آدمی یہاں بول کے گیا میں ہی کوبرا ہوں۔ کوبرا؟ یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہو یار منچ کون سا ہے، اپنے آپ کو خود کوبرا بولنا، اندازہ لگائیے۔ ایسا ڈسوں گا کہ شمشان گھاٹ جاؤ گے، یہ بھاشا ہے؟ جتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں ایک ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی، 5 منٹ میں میری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں، اور میڈیا انہی کے ساتھ کاؤں 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 انہی کی ہاں میں ہاں ملا، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا۔ کیوں؟ یہی تو پال رہے ہیں بیچارے، یہ پالنا چھوڑ دیں پھر دیکھو اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ نراشنس کتنا بہترین جملہ ہے، لیکن چلو ہندو بھائیوں سے کہو آپ کے ہاں آخری نبی کو نراشنس کہا گیا، ہمارے یہاں محمد کہا گیا، فوراً کہہ دیں گے نہیں محمد کو ہم نہیں مانتے۔ ہم سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی ملے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ چلو تم محمد کو نہیں مانتے، ہم نراشنس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آؤ گلے لگاؤ ہمیں۔ یہ نراشنس تمہاری کتاب میں آیا ہے، تمہاری کتاب میں یہ لفظ ہے کہ وہ آخری نبی کا نام ہے نراشنس۔ ہم تمہاری کتاب میں آنے والے لفظ کو، نراشنس کو ہم نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم نراشنس کا عربی ترجمہ محمد ہوتا ہے، کیا تم ان کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو؟ نا 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 نا، ہاتھ جوڑ کے لکم دینکم ولی دین، تم ہندو رہو، تم مسلمان رہو، ہم ہندو رہیں گے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اور آگے دیکھو، اس تشویشیت نراشنس آئیں گے، محمد آئیں گے، اتنی پرشنسا ہوگی ان کی کہ وشو میں ان کے برابر کسی اور کی پرشنسا نہیں ہوگی۔ اتنی پرشنسا، اتنی پرشنسا، اتنی تعریف کہ ان کے برابر کسی دوسرے کی تعریف ہوگی ہی نہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم، جتنی تعریف جناب محمد رسول اللہ کی ہو رہی ہے اور ہوتی ہے، اتنی تعریف دنیا میں آج تک کسی کی نہیں ہوتی۔ عیسیٰ کا نام لینے والے اتنے نہیں ہیں، موسیٰ کا نام بار بار نہیں لیا جاتا، رام چندر جی کا نام تو صرف راجنیتی کو سیاست کے لیے رہ گیا ہے، ووٹ مانگنا ہو تو رام چندر جی یاد آ جاتے ہیں، جبکہ رام چندر جی مہان پروش اور مریادہ پروشوتم تھے۔ ہر مسلمان کو رام چندر جی کی عزت، ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مریادہ پروشوتم تھے۔ ان کی شکشائیں، ان کی تعلیم پڑھیے، نام پہ مت جائیے۔ نام ہندو دھرم میں رام ہو سکتا ہے، لیکن ان کی شکشائیں اور ان کی تعلیم پہ جائیں تو آپ عزت کریں گے ان کی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی رب کو، تمہارے حقیقی رب کو گالی دیں گے۔ فَيَسُبَّ اللَّهَ بغیر علم عدوا بغیر علم، وہ دشمنی میں تمہارے رب کو گالی دیں گے جہالت کی بنیاد پر، بغیر علم کے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ تمہارے بزرگوں کا احترام کریں. ہمیں حدیث بتاتی ہے, میں نبی کی تعلیم بتاتی ہے کہ دوسروں کے بزرگوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے. مریادہ پرشوتم تھے, مہان پرش تھے رام چندر جی, لیکن ان کا بھی نام اتنا نہیں لیا جاتا جتنا جناب محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. آپ وضو بناتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ, وضو کے بعد کی دعا میں نبی کا نام لیا جا رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہاں اذان کے میں نام لیا گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. 11:16 ہو رہے ہیں میری گھڑی میں. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی, اور دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اس وقت فجر کی اذان بھی ہو رہی ہوگی, اور دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اس وقت ظہر کی اذان ہو رہی ہوگی, اور دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اس وقت عصر اور مغرب کی اذان بھی ہو رہی ہوگی. ہماری گھڑی میں 11:16 ہے, لیکن اس وقت کہیں عشاء کا وقت ہوگا, کہیں فجر کا ہو رہا ہوگا, کہیں ظہر کا ہے تو کہیں عصر کا, کہیں مغرب کا. ابھی آدھے منٹ کے بعد پھر کہیں اور ہو جائے گا, پھر آدھے منٹ کے بعد پھر کسی اور شہر میں ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں آپ کے پاکڑ میں مغرب کی اذان جب ہوتی ہے, ہمارے ہاں اس وقت مغرب کی اذان ہونے میں 40 منٹ باقی رہتے ہیں. رمضان کے مہینے میں یہاں سے بہت سے لوگ جب ہمیں فون کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں صاحب آدھے گھنٹے کے بعد فون کرنا, ابھی ہم لوگ افطار کرنے جا رہے ہیں. مولانا افطار کرنا کیوں؟ کہ ہم لوگ تو نماز بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے یہاں نہیں نہ ہیں, ہم اپنے یہاں ہیں, اس لیے افطار کے بعد. ہم تو کر چکے افطار. ہم نے کہا ہم تو نہیں کیے ہیں یار, بعد میں بات کرنا. یہ ہوتا ہے. تو دیکھیے یہاں اذان کا ٹائم ابھی ہے, پھر 1 منٹ کے بعد کہیں اور ہے, پھر 1 منٹ کے بعد کہیں اور ہے, 40 منٹ کے بعد ہمارے اٹاوا میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ برابر ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر لکھتا ہے 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا, 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا جس سیکنڈ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو, جناب محمد رسول اللہ کا نام نہ ادا کیا جا رہا ہو. اتنا نام بلند کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ کا. تو اتنی تعریف. یہاں اذان ختم ہوئی لا الہ الا اللہ, تو اذان کے بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ کا نام, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. میرے بھائیو آپ دیکھ لیجئے اس دعا میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہیں پر جناب محمد رسول اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے, لیکن نماز ختم کرنے سے پہلے التحیات میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ اگر یہاں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ کا نام لے رہے ہیں, تو نماز ختم کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں, اس میں نبی اکرم کا نام آپ کو لینا پڑتا ہے, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد. تو میرے بھائیو اس تشویشیت پورے وشو میں, پوری دنیا میں ان سے زیادہ نام کسی کا نہیں لیا جائے گا. کتاب تمہاری ہے, ہم تو تمہیں صرف روشنی دکھا رہے ہیں. پنڈتوں نے جو انگلیاں رکھ لی ہیں ہم تو ان کی ہاتھ کی انگلیوں کو ہٹا کے صرف تمہیں کتاب بتا رہے ہیں. یہ ہے تمہاری کتاب میں نراشنس, یہ ہے محمد رسول اللہ کا ذکر. ادم جنا اپشرتو نراشنس تشوشیتے سشٹم سہسترا نبیتم چکورم اروش میں دھوددمہے. سشٹم 60, سہسترا 1000, 60,000, نبیتم 90, 60,000 90, کورم
अरुष्मेधु नवीतम चकौरम 60,090 दुश्मनों से हम उस कल्कि की उस नराशंस की रक्षा करेंगे, उस मुहाजिर की हम रक्षा करेंगे, उस शरारती की हम रक्षा करेंगे। 60,090 की गिनती बता दी। 60,090 दुश्मन थे अल्लाह के रसूल के। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे नबी हैं जिनके दुश्मन 60,090 की तादाद में थे। जंगे खंदक में 10,000, जंगे खैबर में 10,000, 10 और 10 20, 40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में आया था, अहले मदीना की ईंट से ईंट बजाने, और अल्लाह के रसूल अपने 3,000 लश्कर के साथ जब निकले तो 40,000 के लश्कर के पैर उखड़ गए और भागे तितर बितर हो गए। तो 40,000 का लश्कर, वो 40 और 20 60, नवीतम 90, 93 लोग ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस अहदो पैमान पर रह रहे थे कि आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और हम पे कोई हमला करेगा तो आप हमारा साथ दीजिएगा। आपने कहा ठीक है। उसमें से 3 उन लोगों ने गद्दारी की 93 लोगों में, उसमें से 3 लोग ऐसे थे जिनकी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। काब इब्न मालिक वगैरह, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर दिया। तो 93 गद्दारों में से 3 की तौबा कबूल हो गई। तो 93 में से 3 निकाल दो तो कितने बचे? 90। 60,000 उधर और 90 इधर, 60,090 टोटल जितनी हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, और वो भी वेद में, अथर्ववेद के 20वें कांड के 127वें सूक्त के पहले मंत्र के अंदर ये चीज इतनी स्पष्ट लिखी हो, लेकिन कुर्सी पर बैठे लोगों को नहीं दिखाई देगी। उनको तो बस जैसे ही हमारी सरकार आएगी, टीएमसी के गुंडों को तख्ती पर मौत, जिंदगी की भीख मांगते हुए देखोगे। पता नहीं कैसे लोगों ने इनको कुर्सी का हकदार बना दिया। कुर्सी भी बद्दुआ देती होगी अल्लाह। सोचो मेरे भाई, 60,090 हम प्रमाण दे रहे हैं। 60,090 दुश्मन किसके? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये नहीं कहा उनके जरिए मरवा देंगे या नराशन मारे जाएंगे, नहीं, हम उनसे हिफाजत करेंगे। इतने दुश्मन होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी जरूर, लेकिन किसी दुश्मन के हाथ से आप मारे नहीं गए, कत्ल नहीं किए गए। जंग ओहद में आपके दंदाने मुबारक शहीद जरूर हुए, खून जरूर निकला, 2 दांत टूट जरूर गए, लेकिन आपको किसी ने कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। हम उस नबी की, उस शरारती, उस मुहाजिर इशारा हिजरत की तरफ, मक्का छोड़ के आप मदीने की तरफ गए, हम उस मुहाजिर की 60,090 दुश्मनों से हिफाजत करेंगे। ये थी। आइए इसके बाद वाले मंत्र की तरफ आइए और देखते हैं। ओस्ट्रयस्य परवाहिणो बधूमंतो द्युदशा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी जिस पर बैठकर वो सफर करेगा, और जिसके पास 12 पत्नियां होंगी, जिसके पास 12 पत्नियां, 12 बीवियां होंगी। लीजिए, 12 बीवी वाला कौन है? रामचंद्र जी के पास एक ही थी, ईसा अलैहिस्सलाम की थी ही नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र तो कुरान में आया, सारा और हाजरा। हदीस की कुछ किताबों में एक और बीवी, तीसरी का भी जिक्र हुआ है।
داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سلیمان علیہ السلام کی، ان دونوں کی بیویوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک کے پاس تھی 100 اور ایک کے پاس تھی 1000. لیکن سوال یہاں 1000 اور 100 والوں سے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہندو دھرم کی کتاب کہہ رہی ہے 12 بیوی والا آخری نبی ہوگا، جس کے پاس 12 بیوی ہوں گی. 12 بیوی والے کون تھے؟ کرشن جی کے پاس تو 16,108 تھیں. سب سے زیادہ ریکارڈ توڑ پتنیاں کس کی تھیں؟ کرشن جی کی، 16,108. چاروں طرف گوپیاں، بیچ میں کنہیا. 12 پتنیاں اگر کسی کی تھیں تو وہ ہستی ہے کون؟ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقین نہیں آئے تو آپ پوچھ لو علماء سے، پڑھ لو حدیث کی کتابیں. یہ الگ بات ہے کسی نے 7 بیوی بتائیں، کسی نے 11 بھی بتائیں، کسی نے 12 بھی بتائیں. 7 جب کوئی بتاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی زندگی میں زندہ تھیں اور باقی نبی کی زندگی میں انتقال کر گئی تھی. موجود تھیں 7، لیکن نکاح آپ کے کتنے سے ہوئے؟ 12. اب 12 بیویوں کے نام تو ہم کو بھی نہیں معلوم ہوں گے. آپ لوگ یاد دلاتے جائیے گا، میں پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں شاید ہمیں یاد نہ ہو. خدیجہ 1، سودا 2، عائشہ 3، حفصہ 4، ام سلمہ 5، ام حبیبہ 6. ایسے کھینچوں. زینب بنت جہش 7، زینب بنت خزیمہ، ایک جہش کی بیٹی زینب اور ایک خزیمہ کی بیٹی زینب. کتنی ہو گئی؟ 6 2 8. حفصہ کتنی ہو گئی؟ حفصہ بول دیے کتنی ہو گئی؟ 8. اور چلیے ریحانہ 9، میمونہ 10. اب 2 اور یاد نہیں آ رہی، کسی کو یاد ہے؟ صفیہ 11. ایک اور ہے، نہیں ماریہ قبطیہ تو لونڈی تھی اللہ کے رسول کے، ان سے نکاح نہیں ہوا تھا. ام سلیم نبی کی بیوی نہیں تھی، ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی تھی. ایک اور ہے کوئی، اور دیکھیے میرے ذہن سے نکل گئی. صفیہ آ گئی اور ریحانہ میمونہ یہ سب ہو گئی. چلیے انسان ہے میں بھی. اللہ کے رسول تو نماز کی رکعت تک بھول گئے تھے، 4 رکعت والی نماز 5 پڑھا دیے تھے، کبھی 3 تو ہوتا ہے بھول چو. تو میرے بھائیوں یہ 12 بیویاں کس کی تھیں؟ محمد رسول اللہ. 12 تھیں. ماریہ قبطیہ لونڈی تھی، اللہ کے رسول کا ایک بچہ تھا ان سے جس کا نام ابراہیم تھا، لیکن ان کو بیوی نہیں جوڑا جائے گا. عرب کے اندر لڑکیاں خریدی بھی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی. اس زمانے میں چلتا تھا غلام آزاد کرنا، لونڈی آزاد کرنا چلتا تھا. تو مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں تحفے میں بھیجی تھی اللہ کے نبی کو. ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریہ. سیرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت کو دے دیا تھا اور ماریہ قبطیہ کو اللہ کے رسول نے خود اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا تھا. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا. جو لونڈی ہوتی تھی ان سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان سے بیوی والی خدمت لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے زیر نگرانی میں ہے، ہمارے انڈر میں ہے. کسی نے خرید کر اگر ہم کو دے دیا تو یہ وہ اس سے نکاح ضروری نہیں تھا. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو آزاد کر دیں اور پھر آپ اس سے نکاح کر لیں، اس کی بیوی اپنی بیوی بنا لیں، یہ بھی صحیح ہے. تو وہ ماریہ قبطیہ ایک باندی تھی، ایک لونڈی تھی، جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا ماریہ قبطیہ کا، جس کا نام تھا ابراہیم، جس کے انتقال پر اللہ کے رسول بہت روئے. ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. میرے بیٹے تیرے انتقال سے میری آنکھیں اشکبار ہیں، میرا دل غمگین ہے، لیکن اللہ کی مرضی پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کر سکتا جس سے میرا پروردگار، جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے. لیکن تیری جدائی سے افسوس ضرور ہے. نبیوں کو بھی افسوس ہوا، غم ہوا، نبیوں پر بھی غموں کے پہاڑ ٹوٹے. جب نبی اپنے غم خود دور نہیں کر سکتے تو یہ ہزاروں من مٹی میں دبے ہوئے لوگ تمہارے غموں کو دور کر دیں گے.
اشارے میں نے کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا. ضروری نہیں ہے کاٹنا, تھوڑا بہت زندہ رکھنا بھی چاہیے تاکہ سننے کے لیے وہ زندہ رہ سکیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس پیدا کرنا چاہیے. اوسٹرایس پرواہڑو بدھومنتو دیودشا, اونٹنی کی سواری کریں گے. اونٹنی کی سواری آج ہوتی ہے کیا؟ اونٹنی کی سواری 1400 سال پہلے ہوتی تھی. اس سے دو چیزیں پتہ چلی, ایک تو جس علاقے میں اونٹ زیادہ ہوں گے وہاں آئیں گے, اور دوسرا وہ ریگستانی علاقہ ہوگا. تو اللہ کے رسول ریگستانی علاقے میں آئے تھے اور اونٹ کی سواری بھی کیا کرتے تھے. اونٹ کی سواری. اور ایک میں آیا ہے گھوڑے کی سواری بھی کریں گے. اشوما شگمارو دیو دت جگت پتی, گھوڑے پر بیٹھیں گے. گھوڑے پر تو آج بھی بیٹھتے ہیں لوگ, لیکن اب کہو گے گھوڑا تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے, تو انڈیا میں کیوں نہیں آئے؟ آگے والے جملے دیکھو. اشوما شگمارو دیو دت جگت پتی آسینا سادت منم شکیشور, وہ گھوڑے پر بیٹھیں گے اور تلوار لے کر نکلیں گے اور یدھ کریں گے اور دشمنوں کو صاف کریں گے, ناستک اور دہریوں کو مٹائیں گے, دشتوں کا نرسنہار کریں گے, ان کو مٹائیں گے, ان کو قتل کریں گے. حالانکہ نبی اکرم کی تلوار سے کوئی مارا نہیں گیا, یہ ایک الگ بات ہے. تو تلواروں کے ذریعے یدھ ہوگا. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول اس زمانے میں آئیں گے جس زمانے میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلواروں کے ذریعے یدھ لڑا جاتا ہوگا. یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے یدھ تلواروں سے ہوگا, تب اللہ کے نبی آئیں گے. آج تلواروں سے یدھ ہوتا ہے؟ آج تلواروں سے یدھ نہیں ہوتا. آج تو یہاں بیٹھے بیٹھے بٹن دباؤ اور آپ کا دلی میں بسفوٹ ہو جاتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے بم دباؤ اور بٹن دباؤ اور بمبئی کے اندر بسفوٹ ہو جاتا ہے. ریموٹ کنٹرول والے زمانے میں آپ آخری نبی کی پرتیکشا کریں گے؟ آپ نہیں. ہمارے ہندو بھائی آخری نبی کی پرتیکشا کر رہے ہیں, جبکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھوڑے والے زمانے میں اور تلواروں سے یدھ لڑا جائے گا, اس زمانے میں وہ آئیں گے. اوسٹرایس پرواہڑو بدھومنتو دیودشا, اور 12 پتنیاں ہوں گی ان کی. 12 پتنیاں ہوں گی. اور تیسرے منتر پہ آئیے. ایش ایش ایشائے ماں مہے, ماں مہے ایش شائے ماں مہے شتن نشکان دشسترجہ تریڑی شتان ورتان سہسترا دش گو ناما. ایشور ماں مہ کو دے گا, ماں مہ محمد کو, ایشور ماں مہ رشی کو, محمد رسول اللہ کو دے گا شتن نشکان, 100 سونے کے سکے. کیا چیز کہہ دی گئی ہے وید کے اس منتر میں, کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سنتے جاؤ. ایشور دے گا, اللہ دے گا ماں مہ کو شتن نشکان, 100 سونے کے سکے. دشسترجا, 10 ہار, ہار جو گلے میں ڈالتی ہیں عورتیں. تریڑی شتان, تریڑی 3 شت 100, 300 ورتان گھوڑے, 300 گھوڑے دے گا. سہسترا دش, سہسترا مانی 1000, دش مانی 10, 10,000 گو نام گائے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ ایشور ماما کو محمد کو دے گا 100 سونے کے سکے, 10 ہار, 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں. کیا رہ گیا؟ صرف پنڈت جی کو بیٹھنے کی ضرورت ہے بس, اور تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. 100 سونے کے سکے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے 100 صحابہ کرام, 100 صحابہ کرام یا اصحاب صفہ جو جناب محمد رسول اللہ کے چبوترے پر بیٹھ کر مسجد نبوی کے باہر نبی اکرم سے علم حاصل کیا کرتے تھے, قرآن پڑھا کرتے تھے, سیکھا کرتے تھے, اور بھوکے تھے, جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. تو ایک گلاس دودھ جب آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا یہ ایک طرف سے سب کو پلاؤ, اور اللہ کے نبی نے اس میں ایک دعا پڑھ کے دم کیا تھا, دم کرنے والا دعا پڑھی تھی اور دعا پڑھ کے دیا تھا, بسم
اللہ پکڑو پلاؤ. تو وہ 100 کے 100 صحابہ کرام نے ایک گلاس دودھ پی لیا تھا اور دودھ میں کمی نہیں آئی تھی. پھر جا کر ابو ہریرہ نے پیا اور جا کر اللہ کے نبی نے پیا, تب جا کر ختم ہوا. تو وہ 100 سونے کے سکے سے مراد حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے 100 صحابہ یا وہ اصحاب صفہ جو جناب محمد رسول اللہ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. 10 ہار دے گا. 10 ہار چونکہ گلے میں پہنا جاتا ہے اور اکثر لڑکیاں عورتیں ہار میں اپنے ہسبینڈ کا نام لکھ لیتی ہیں. جیسے میرا نام جرجیس ہے اور ہماری بیوی کوئی ہار بنوا لے اور اس پہ جے بنا دے, راکٹ پہ جے, اس کا مطلب جرجیس. لڑکیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے عورتوں کا جے, مطلب میرا شوہر میرے دل کے قریب ہے. اب آج کل تو بیویوں کے علاوہ بھی جو کچھ نٹنیاں ہیں یہ دوسروں کے نام ڈال لیتی ہیں. آج کل چل رہا ہے, مطلب شادی ہوئی نہیں اور پھر بھی نام ڈال دیا آر راکیش, اور ڈال دیا این نسیم, اور وہ پہن رہی ہیں. اگر بیوی ہے اور آپ کا نام ڈال رہی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بیوی نہیں ہے, صرف منگیتر ہے, منگنی ہوئی تب بھی نہیں ڈال سکتی, کیونکہ آج منگنی ہے نا, کل ٹوٹ بھی سکتی ہے, ابھی تیرا ہوا تھوڑی ہے. اور یہ منگنی بھی نہیں ہوتی ہے, وہ تو نام باقاعدہ یہاں گدوا بھی لیتے ہیں چھری سے. بہادری دیکھو, ارے یہاں کیوں کاٹتا ہے؟ عائشہ کی طرح چھلانگ لگا دے سابرمتی میں, کود جا مر جا. اس میں اتنا ہی پاگل ہے تو نام لگا گدواتے ہیں, چھری سے اور کچھ مشین سے خر کر کے پورا اس میں نام. صابن لگاؤ. سن لو, جو اپنے جسم پر گدواتے ہیں اور گدوانے کے بعد جو آپ نے لکھوا دیا ہاتھ پیر, اگر وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اعضائے وضو میں شامل ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اگر آپ ناپاک ہو گئے اور جسم کے کسی حصے پر بنا ہوا ہے اور غسل کر رہے ہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. جس نے اپنے جسم پر کچھ گدوایا ہے اور پھر اس کا آپریشن کرائے بغیر, اس کو مٹائے بغیر اگر مر گیا, قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. ایسے آدمی کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں. نا بابا نا نا نا, اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ رہنے دو بیٹا, اس عمر میں اتنا غصہ؟ بڑھیائیں تو پریشان رہتی ہوں گی. تو سنیے میرے بھائیوں, 100 سونے کے سکے دے گا, 10 ہار. تو ہار چونکہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے, اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ اللہ کے نبی کے 10 وہ صحابہ جو نبی کے دل کے بہت قریب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی اپنی زندگی میں. کون ہے وہ؟ عشرہ مبشرہ. آئے ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, ابو عبیدہ جنتی, سعد جنتی, سعید جنتی. ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. میں ان کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی. 10 ہر سے مراد عشرہ مبشرہ. تریڑی شتان نورتان, 300 گھوڑے. یہ پریائے واچی شبد ہے جو بہادری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 300 گھوڑوں سے مراد گھوڑ سوار, یعنی جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ کرام. 10,000 گائیں. گائے تمہارے یہاں نہیں آیا ہے, گائے کا ذکر ہمارے ادھر بھی آیا ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم گائے کے نام پر راجنیتی نہیں کرتے ہیں اور تم گائے کے نام پر راجنیتی کرتے ہو. فرق اتنا ہے. 10,000 گائے دے گا. لیجئے اللہ, اور آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 10,000 گائے. یہاں گائے چونکہ بہت سیدھا جانور ہوتا ہے, بہت سیدھا. یہاں گائے سے مراد وہ سیدھے سادے صحابہ جن کی تعداد 10,000 کے قریب ہوگی, جو اتنے سیدھے ہوں گے کہ ان کچھ نہیں کہیں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10,000 صحابہ جو مکے کو فتح کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ اللہ کے رسول نے جب مکے پہ وجے پراپت کر لی، فتح حاصل کر لی، تو سب سے پہلے آپ کہاں جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں گھستے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ سوار کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ علی کے کاندھوں پر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اور آپ خانہ کعبہ میں گھستے ہیں اور چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے۔ وہ گرا نیچے، چور چور، دوسرا وہ گرا نیچے، چور چور، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور ایک ایک بت کو گرا گرا کر کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ میرے بھائیوں، جب خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کر دیا تب آپ باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو لوگ کھڑے ہیں لائن سے، ایک صحابی ہے حضرت سعد، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں آج تو بدلہ لیا جائے گا، آج کے دن تو بدلے کا دن ہے۔ اے مکے والو، تم نے ہمارے رشتہ داروں کو مارا، ہمیں بہت ستایا، ہمیں مار مار کے مکہ چھوڑ کے مدینے جانے پہ مجبور کیا، تم نے خون کی ندیاں بہائیں ہمارے بیٹوں سے، ہمارے بھائیوں سے، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ہم بھی بدلہ لیں گے، آج تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی 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 کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو پیس پیس کر دینے کا دن ہے، آج کے دن ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ادھر اللہ کے رسول مسکرا کر کہتے ہیں بل الیوم یوم المرحمہ، بل الیوم یوم المرحمہ، نہیں نہیں اے مکے والو، ساتھ کی باتوں میں مت آنا، وہ تو ایسے ہی جوش میں کہہ رہے ہیں آج کا دن قتل کا دن نہیں ہے، آج کا دن مارنے پیڑنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن کسی پر ظلم کرنے کا دن نہیں ہے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ آپ نے پھر ایک ایک کر کے سارے کافروں کو معاف کر دیا کہ نہیں جاؤ میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں، جاؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو یہ 10,000 صحابہ نے اللہ کے رسول کے فیصلے پر فوراً سر جھکا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا تو صحیح ہے، یہ ہے 10,000 صحابہ کرام جو نبی اکرم کے ساتھ گئے۔ تو 10,000 گایوں سے مراد فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کی وہ جماعت جو نبی کے ساتھ تھی، یہ 10,000 گایوں۔ اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر میوڑی دھرمتراڑائے ستوینی بھگوانو ترشیتی۔ کون ہے اس منتر میں؟ ستیہ یگ کے گزر جانے کے بعد، تریتا یگ کے گزر جانے کے بعد، دوآپر یگ کے گزر جانے کے بعد، کلی یگ کے زمانے میں تھوڑا سا کلی یگ کے گزر جانے کے بعد کلکی آئیں گے۔ اتکلوگت پرائے، ہندو دھرم میں 7 یگ ہوتے ہیں، 4 یگ ہوتے ہیں نا، ستیہ یگ، تریتا یگ، دوآپر یگ اور کل یگ۔ تو 3 یگ میں نہیں، آخری نبی کب آئیں گے؟ کل یگ میں۔ کل یگ کا مطلب بالکل جب گھور اندھیرا ہوگا، ظلم اور جہالت حد سے زیادہ ہوگی، تب آخری نبی آئیں گے۔ اتکلوگت پرائے، کل یگ کے کچھ گزر جانے کے بعد، اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر مڑی، ساری جنتا جب جانوروں کی طرح ہو جائے گی، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، جانور بن جائے گا۔ دھرمتراڑائے ستوین، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین اور سچائی کو استھاپت کرنے کے لیے، بھگوان اوترشیتی، بھگوان کلکی کا اوترن ہوگا، آخری نبی اتریں گے۔ یہ لیجئے، کلی یگ کے کچھ گزر جانے کے بعد گھور اندھیرا تھا، جہالت عام تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور جانتے ہو کتنا اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر؟
جوا تو ایسے کھیلا جاتا تھا جیسے کوئی چیز ہی نہیں. رقم ہار گئے تو مکان لگا دیا, مکان ہار گئے تو اپنی بیوی لگا دی, اور بیوی ہار گئے تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دی. شراب تو اتنی پی جاتی تھی, شراب تو اتنی پی جاتی تھی کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر لوگ میرے بھائیوں آپے سے باہر ہو جاتے تھے. شراب کے نشے میں دھت ہو کر بہت سو نے تو اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ تک پکڑ لیا. شراب بالکل ایسی تھی جو بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوتا تو وہ کھجور کی جگہ پر یا شہد کی جگہ پر شراب کے قطرے اپنے پیدا ہونے والے بچے کے حلق میں ڈالتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد جس قوم کے اندر شراب کی بوندیں اس کے حلق میں ڈالتے ہوں, آگے چل کر وہ بچہ کتنا بڑا شرابی بنتا ہوگا. چاچا کہاں چل دیے؟ دیکھ کے وہ گر نہ جائے وہ بہن. اب تو چاچی سو گئی ہوں گی, کیا کرو گے جا کے؟ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اتنی شراب, بچے کے حلق میں شراب کے قطرے ڈال رہے ہیں. پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم. عورتیں خانہ کعبہ کا ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں. پڑھیے الرحیق المختوم صفی الرحمان صاحب کی, ان کے جسم پر ایک کپڑے کا تار بھی نہیں ہوتا تھا. عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں. جب اللہ کے رسول کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے خانہ کعبہ کی حرمت کو باقی رکھا, اور قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. آئے آدم کے بیٹو, جب بھی مسجد میں جایا کرو, اللہ کے گھر میں جایا کرو, تو مکمل لباس پہن لیا کرو, مکمل ڈریس پہن لیا کرو, مکمل زینت اختیار کر لیا کرو. خانہ کعبہ کا عورتیں جب ننگی طواف کرتی تھی اور اللہ کے رسول کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے خانہ کعبہ کے اندر ننگا طواف کرنے سے عورتوں کو منع کر دیا. پھر عورتوں کے لیے وہ نیم اور وہ قانون بنا دیے کہ میری بہنوں, میری ماں ہو, میری قوم کی بیٹی ہو, اسلام نے اتنے قانون بنا دیے کہ تم سر کے بال کھول کر بھی باہر نہیں نکل سکتی ہو, تم اپنا چہرہ کھول کر بھی باہر نہیں نکل سکتی ہو. اگرچہ چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن راجح قول کے مطابق اگر عورت چہرے کا پردہ نہ کرے اور چہرہ کھولے رہے اور یہ کہے کہ چہرے کے علاوہ تو ہم پورے جسم کا پردہ کرتے ہیں, تو معاف کیجئے گا, چہرے کے علاوہ تو دنیا کی ہر قوم پھر پردہ کرتی ہے, چہرے کے علاوہ تو دنیا کے ہر مذہب کے اندر پھر عورتیں پورا جسم کا پردہ کرتی ہے, چہرہ چھوڑ کر. پھر اسلام نے کون سی جدت پیدا کر دی, اسلام نے کون سی شدت پیدا کر دی. پھر اسلام نے عورتوں کو کہہ دیا کہ تم اپنے سر کے بالوں کو کاٹ نہیں سکتی ہو, اس لیے کہ اللہ نے مرد کو داڑھی سے زینت بخشی ہے, خوبصورتی دی ہے, تو عورتوں کو لمبے لمبے اور بڑے بالوں سے زینت بخشی ہے. عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے. صرف حج کے موقع پر جب وہ حج کرنے جائے گی تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر وہ عورت جب حلال ہونا چاہے گی, احرام سے ہٹنا چاہے گی, تو پھر وہ اپنے سر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی, اور آگے کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو نیچے سے ایک انگلی لپیٹے گی, صرف ایک انگل کے برابر. لیکن اب میں نے اپنی چادر اپنی ماں کی, آج کے میری ماں نہیں ہے, آج کے بعد یہ میری بیوی ہو گئی ہے. اپنی لوگت پر آئے دے گی, دھرمت تراڑائے تب دھرائی نبو زمانے بھیجے گا. اس زمانے میں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو چکی تھی. اس شریعت ہوگی تو دسیونی کوٹی شونی ہنشیتی, اس میں تو خوبصورتی بتا دی. اتنے خوبصورت ہوں گے وچرن نشنا چھوڑیاں, آخری نبی اتنے سندر اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کی خوبصورتی تمہارے دماغوں میں نہیں آئے گی.
حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کسی کے دماغ میں نہیں آئی، اور کسی ایک نے ایک مثال بھی نہیں دی. جیسے کسی نے چاند کی طرح کہا تو سب نے یہی کہا کہ ہاں چاند کی طرح، کسی نے سورج کی طرح کہا، کسی نے چاند کی طرح کہا، کسی نے کہا ایسا لگتا تھا وچرن نہ سنا چھوڑیاں ہینا پرتی مگتی. اتنے خوبصورت ہوں گے محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے شریر سے اتلیہ تیز کی کرنیں چھٹک رہی ہوں گی، ان کے شریر سے اتلیہ تیز مثال نہیں دی جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی کے آ جانے کے بعد ایسا لگ رہا آگ جل دیا ہو، اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جابر ابن سمورہ نے اے اللہ کے نبی آسمان پر جو چاند چمک رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور آپ کو کو بھی ملا، وہ میرے سے ملا ہے. چاند کو خوبصورتی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت حسان صاحب نبی کو دیکھا تو چیخ اٹھے وہ سندر ہے وہ احسن منک لم تر قط عینی، کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. وہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور آپ عورت نے کیا. حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی ہیں اور اللہ کے نبی اپنے پیر کا جوتا صحیح کر رہے ہیں، ایسے سی رہے ہیں. ایک جوتا کہیں سے پھٹ گیا تھا تو سی رہے ہیں. کیسا نبی، اپنے جوتے بھی سل لے رہے ہیں. اتنی سمپلٹی، اتنی سادگی، اپنا جوتا سل رہے ہیں. اچانک عائشہ صدیقہ نے دیکھا اللہ کے رسول کی پیشانی سے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے. پسینے کی ایک بوند زمین پہ ٹپکی. انہوں نے چرخہ چلانا بند کر دیا اور دیکھنے لگی حضرت عائشہ اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول نے دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو جوتا سیتے سیتے ایسے دیکھا عائشہ مجھے دیکھ رہی ہے. کہا کیا ہوا عائشہ، ایسے کیا دیکھا؟ اے اللہ کے رسول اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی ویسے ہی بنایا تھا، اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا، لیکن ابھی میں نے دیکھا آپ جوتا سل رہے ہیں، آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا ہے، پسینے کی ایک بوند ایک قطرہ ابھی آپ کے ماتھے سے ٹپکتا ہوا زمین پر گر گیا. اے اللہ کے رسول ایسے لگا جیسے کوئی ہیرا، کوئی موتی ٹوٹ کر زمین پر گرا ہو. اتنا خوبصورت منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور حضرت عائشہ کی پیشان کا بوسہ لیتے ہیں. اے اللہ کے نبی آج آپ اتنے خوبصورت نظر آئے کہ ابو کبیر حذلی اگر آج زندہ ہوتا تو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا، اپنی معشوقہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا، آج اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو اپنی محبوبہ سے وہ شعر چھین لیتا اور آپ کو دیکھ اور کہتا کہ میری محبوبہ اس خوبصورتی کے لائق نہیں جتنے خوبصورت جناب محمد رسول اللہ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ابو کبیر حذلی نے ایسا کون سا شعر پڑھا تھا اپنی محبوبہ کے لیے؟ ابو کبیر حذلی نے ایسا کون سا شعر پڑھا تھا اپنی بیوی کے لیے یا اپنی معشوقہ کے لیے؟ تو حضرت صدیقہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی اس نے اپنی محبوبہ یا معشوقہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا وہ یہ تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور چاروں طرف سے اندھیرا کر دیا جائے، بارقت کا برق العارض المتحللی، تو اندھیرے کمرے میں تیرے پہنچ جانے سے ایسا لگے گا جیسے چاند چمک گیا ہو، پورا کمرہ روشن ہو گیا ہو۔ اے اللہ کے نبی اس نے اپنی معشوقہ کو اندھیرے کمرے میں جانے کے بعد روشن کمرے سے تعبیر کر دیا تھا کہ کمرہ چمک جائے گا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور آپ کو دیکھتا تو کہتا اتنی خوبصورت تو صرف جناب محمد رسول اللہ ہی ہے، ہماری معشوقہ میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول وہ شعر آپ سے اپنی بیوی سے یا معشوقہ سے چھین کر آپ کو دے دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عائشہ تو میں
آئے اللہ عائشہ کو تو خوش رکھ جس طرح اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے تعریفیں ہوتی تھیں، شوہر بیوی کی کر رہا ہے اور بیوی شوہر کی کر رہی ہے۔ آج تو گھر بگڑنے کے ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، بیوی شوہر کی تعریف ہی نہیں کرتی اور شوہر کی تعریف کی بڑی بھوکی رہتی ہے۔ میرا شوہر بس کھانا پکاؤں تو کھانے کی تعریف کرے، چادر بناؤں تو چادر کی تعریف کرے، کوئی کام میں کروں تو اس کی تعریف ہی تعریف کرتا رہے، لیکن شوہر کی تعریف وہ نہیں کر سکتی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک پیر صاحب تھے، ان کی بیوی انہیں پیر ہی نہیں مانتی تھی۔ وہ بہت بار کہا کہ ارے میں پیر ہوں، بہت تیرے جیسے 336 پیر روز آتے ہیں، تو مانتی ہی نہیں تھی۔ ایک بار اس نے آسمان پر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اپنے شوہر سے کہتی ہے، سنا پیر بنتے ہو؟ پیر تو وہ تھا جو آسمان پہ اڑ رہا تھا، آج میں نے دیکھا ہوا میں اڑ رہا ہے، مصلی بچھا ہے، اسی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب شوہر کو چرایا بھوت پیر کا، تم نے دیکھا اسے؟ بیوی نے کہا ہاں، تو ہوا میں دیکھا؟ ہاں۔ مصلی بچھایا تھا؟ ہاں۔ اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا؟ ہاں۔ ارے وہ میں ہی تو تھا۔ شوہر بولا اس کا، ارے وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی بولی تم تھے؟ کہاں؟ ہاں لگا تھا تم تھے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے۔ پھر کمی نکال دی، ابھی تعریف کی تھی لیکن اب جب سنا کہ وہ میں تھا تو کہتے ہیں تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ ایک مرید بیچارہ سو رہا، سوتے سوتے خواب میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں، یہ حور پکڑ رہی ہے انہیں، وہ حور پکڑ رہی ہے، اب کھینچ رہی ہے، وہ کہہ رہی میرے پاس آ، وہ کہہ رہی یار پیر کی زندگی کتنی اچھی ہے یار۔ آنکھ کھل گئی، یہ تو دنیا میں ہم ہیں۔ ارے پیر صاحب کو جنت میں دیکھا میں نے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد گیا، چلو پیر صاحب کو خوشخبری سنا دوں کہ آج میں نے خواب میں تمہیں جنت میں دیکھا۔ جیسے وہ دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی ہے، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ کھلا بعد میں، پہلے پٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے شوہر کو، پیر صاحب کو، پیر کی بیوی تڑا تڑ جھاڑو پڑ رہی ہے۔ مرید کہتا میں تو خوشخبری سنانے آیا کہ میں نے خواب میں تمہیں جنت میں دیکھا، یہاں تو بہت برا حال ہے تمہارا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو پیر صاحب بولے ہاں کیا ہوا، کیسے آئے؟ کہا بیوی کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہے ہو بھائی؟ کہا ارے کوئی بات نہیں، اچھا بتاؤ کیسے آئے؟ کہا ارے بھائی کچھ نہیں، جانے دو، اب آئے ہو تو بتاؤ۔ ارے یار میں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا تو خواب بتانے آیا تھا آپ کو۔ کیا دیکھا خواب میں؟ بولو میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بتاؤ کیا؟ ارے صاحب آپ میرے خواب کی تعبیر چھوڑیے، اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ کہا کیا؟ ارے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم جنت میں گھوم رہے ہو، یہ حور پکڑ کے کھینچ رہی، وہ حور پکڑ کے کھینچ رہی، چاروں طرف سے تمہاری عزت ہی عزت ہو رہی ہے، دودھ کی شہد کی نہروں میں تم تیر رہے ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ خواب بتا دوں، یہاں آنے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی آپ کو جھاڑوؤں سے پیٹ رہی ہے، اتنا برا حال آپ کا۔ اس نے کہا کہ تم نے خواب بالکل صحیح دیکھا ہے۔ مرید نے کہا کیا خواب صحیح دیکھا ہے؟ یہاں آنے کے بعد تعبیر تو بہت بری دیکھی ہے۔ ارے پاگل ہو کیا، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تم نے جنت میں جو دیکھا وہ تو بالکل صحیح دیکھا خواب میں، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم جنت ملی کیسے ہے۔ کہا کیسے ملی؟ کہ روز اپنی بیوی کی چپل اور جھاڑو کھاتا ہوں اور اس پہ صبر کرتا ہوں، اس صبر کے بدلے میں ملی ہے، اس صبر کے بدلے میں ملی ہے۔ تو جب یہ ماحول ہوگا تو اس گھر میں رونق کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول عائشہ، تو حضرت عائشہ ناراض تھی اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے رسول ان کے پاس گئے، کہا عائشہ لو کھجور کھاؤ، تو وہ غصے میں تھی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، اور چہرہ ایسے کر لیا۔ تو اللہ کے رسول پھر پلٹے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا، اگر ہم لوگوں کی بیوی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی چیز آ جائے غصے میں تو لے کھا لو، اور منع کر دیں نہیں ہم نہیں کھائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اور منہ ایسے کر لے تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اس کا منہ پکڑ کے کہیں گے کھا رہی نہیں کھا رہی نا، دے نخرے اور دکھا رہی ہے، تو کھلا رہا ہوں پیار سے، کھا لے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ ادھر کیا تھا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اٹھے اور اس طرف چلے گئے۔ مزاج دیکھیے، نبی ہیں لیکن تکبر نہیں، بیوی بھی انسان ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس طرف گئے،
عائشہ میں نے کہا نا غصہ تھوکو، چلو کھاؤ، آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، نہیں کھاؤں گی۔ پھر چہرہ موڑ لیا۔ اب 2 دفعے ہو گیا۔ حضرت عائشہ بھی جانتی ہیں 3 دفعے سے زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے، تو پھر اللہ کے رسول پھر آ گئے ادھر، دیکھو عائشہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، تم شوہر سے ناراض ہو، لو کھاؤ۔ نہیں کھا رہی ہیں، منع بھی نہیں کر رہی ہیں، اور چہرہ بھی نہیں گھما رہی ہیں۔ اب اللہ کے نبی سمجھ گئے جب چہرہ وغیرہ نہیں گھما رہی ہیں تو آ رہی لائن پہ۔ آپ نے کہا لو نا۔ پھر آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور ان کے منہ میں رکھا، دیکھیے یہی چاہ رہی تھی میں کیوں آپ کھلاؤں۔ تو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کے ان کے منہ تک لے گئے، کہا عائشہ کلی بسم اللہ، چلو غصہ چھوڑو، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بس اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ جو کہا پکڑ لیا اس بات کو عائشہ نے، کھجور تو کھا لی، یعنی اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ ایسا لگتا ہے جیسے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، ارے اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی۔ کچھ نہ کچھ کہنا یہ عورت کی فطرت ہے، ہمیں آپ کو سننا چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے۔ اب اتنی سی بات بھی آپ نہیں سن پائیں گے یار، جبکہ وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے۔ کھانا بنانا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، معاف کیجیے گا مولانا مت بتائیے، ورنہ کل سے پتا چلا ہم ہی کو کھانا بنانا پڑے گا۔ بناؤ، کھانا بنانا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، لیکن بنا دیتی ہے، ہمارے لیے باورچن بن جاتی ہے۔ اس کا دل دیکھیے، بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کرو صاف۔ لیکن ہمارے لیے وہ بیچاری یہ بھی بن جاتی ہے ہمارے بچے کے لیے باورچن۔ وہ چاہے تو پکا ہوا کھانا آپ سے مانگ سکتی ہے، کیونکہ نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اتنے روپے مہر علاوہ نان نفقہ، نان اور نفقہ نہیں، روٹی اور کپڑا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو دینے کی، لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے، ہمارے بچوں کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، ناک صاف کرا دیتی ہے، لیٹرین صاف کرا دیتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بیچاری تھوڑی دیر کے لیے بھنگن بھی بن جاتی ہے۔ ہاں، دودھ بھی پلا دیتی ہے ہمارے بچے کو، جبکہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ لینا چاہے تو آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ بچہ آپ کا ہے، کیوں دودھ پلائے گی وہ؟ لیکن پلاتی ہے، لیکن فری میں پلا رہی ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے آپ اتنا روپے دودھ پلانے کا دیجئے تو آپ کو دینا پڑے گا دودھ پلانے کی اجرت۔ اتنا کام وہ ہمارے لیے کر رہی ہے، پھر اور اس کے اوپر کام ڈال دو، لو یہ میری اماں کے کپڑے یہ بھی دھو، یہ میرے باپ کے ہیں یہ بھی دھو، یہ میری بہن کے ہیں تیری نند کے یہ بھی دھو، اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دو۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو آؤ میں اپنی اماں کے کپڑے دھو رہا ہوں، آؤ بیوی تم بھی میری مدد کر دو، اس طریقے سے پیار سے کام لے لو، سارے کام کر دے گی۔ لیکن اس کو نوکرانی کا درجہ دو گے تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میں بگاڑ نہیں رہا ہوں ماں بہنوں کو، میں بگاڑ نہیں رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ مولانا بگاڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو عورت آپ کے اپنے بچے کے دودھ پلانے کا پیسہ لے سکتی ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ وہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے اور آپ کی بہن کے کپڑے کیوں دھوئے؟ کیا شریعت اس کو مکلف کرتی ہے؟ لیکن پیار سے آپ چاہیں تو کام لے سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں نہیں ہے کبھی تمہاری ماں کے کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم بھی دھو دیں گے، نہیں تمہاری ماں ہماری ماں ہے، ہماری ماں تمہاری ماں۔ پیار سے آپ اس سے جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن چاہو کہ اس کے سر پہ چڑھ کے اس کو نوکر بنا کے رکھیں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے۔ اور آج کل کی موجودہ دور کی لڑکیوں کو تو بالکل نہیں۔ اسٹار پلس دیکھنے کے بعد آپ ان سے امید رکھیں؟ ساس بھی کبھی بہو، صحیح بول رہے نا، ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ ناٹک دیکھنے کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ وہ میرے ماں باپ کے کپڑے دھل دے گی؟ علی الف کیا ہے وہ علی بابا 40 چور یہ ناٹک دیکھیں گی؟ اور آج کل چن چن کے ناٹک دیکھتی ہیں، ایسا ناٹک دیکھتی ہیں کہ آدمی کو غلام کیسے بنایا جائے، اور گھر میں وہی تجربہ کر کے دیکھتی ہیں، وہی تجربہ کر کے۔ ایک عورت بریلی کے اندر میرے پاس بھی آ گئی تھی، وہ سمجھ رہی تھی یہ مولانا بھی تعویذ گنڈے والے ہیں، وہ آ کے کہنے لگی مولانا صاحب، ہم نے کہا جی بولیے، کہ ایک تعویذ دے دو۔ ہم نے کیا پریشانی کیا ہے پرابلم؟ کہ میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہم نے کہا اچھا، تو ہم نے کہا کہ
تم کیا چاہتی ہو تمہارے پیچھے پیچھے گھومے, تمہارا غلام بن جائے؟ تو کیا کہتی ہے, آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. لڈو کا پھوٹ رہا, مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. میں نے کہا اس کو میں بھی پکاؤں. میں نے کہا اچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ کیسا مولانا ہے؟ ہمیں کیوں, کیا ہوا؟ ارے نام, ارے میں نام کیسے لے سکتی شوہر کا؟ میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ نا بابا نام لوں گی تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہمارے مولانا کہتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب, بیوی اگر اپنے ہسبینڈ کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, تم تو چاہ ہی رہے ہو کہ چھٹکارا مل جائے. ارے چھٹکارا نہیں مل جائے یہ نہیں چاہ رہی, میرا بس میری بات ماننے لگے, میرے کہنے پہ چلے. ہم نے کہا دیکھو تمہیں نام بتانا پڑے گا اپنے شوہر کو, جب تک نام نہیں بتاؤ گی تب تک تعویذ نہیں ملے گا تمہیں. کیوں؟ ہم نے کہا تعویذ میں نام لکھا جائے گا, جب نام لکھا جائے گا تبھی تو وہ تیرا غلام بنے گا. اچھا یہ بات ہے کہ ہاں. گئی تھوڑی دیر کے بعد اپنی بچی کو لے کے آئی, چھوٹی سی لڑکی کو. اس کو بولتے ہیں بریلی میں, لڑکے کو بولتے ہیں للا اور لڑکی کو بولتے ہیں للو. تو لے کے آئی, للو ادھر آ, کیا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ ہم نے کہا اس سے کیوں پوچھ رہے, تم بتاؤ. ارے آپ کو نام ہی سے مطلب ہے نا, ہاں بتا پہلے للو تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا رحمت اللہ. کہا یہی نام ہے؟ ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں. ہم نے کہا تم نہیں لیتی ہو؟ کہا نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا ہی پڑتا ہے. کہتی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہا نماز تو 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا اس میں تو نام آتا ہے؟ کہتی نہیں آتا. ہم نے کہا ارے سلام پھیرنا رحمت اللہ. تو کہتی ہے کہ جب سلام پھیرتی ہوں, نے کہا اس کی جگہ کچھ کہتی ہو؟ کہاں, میں یہی کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. ادھر سلام پھیرتی ہوں تو ادھر کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں نام نہیں لیتی ہوں. اور اس نے اتنے احتیاط سے بولا کہ اس وقت تک نام ہی نہیں لیا, نام ہی نہیں لیا. میں نے کہا یہ نام نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا یہ تو آ رہا ہے اس میں, ذرا سلام پھیر کے دیکھو. کہتے السلام علیکم. ہم نے کہا اس کے بعد کہ نہیں للو کے ابا. ہم سے بھی کہتی رہی, اس کے منہ سے نکلا ہی نہیں رحمت اللہ. اور میں نکلوانے کے چکر میں تھا, لیکن میں ہی ہار گیا, وہ جیت گئی. یہ حال ہے. تو بتاؤ, یہ صورتیں ہو گئی کہ وہ اپنے غلام بنانا چاہتی ہیں. میری بہنوں, میری ماں, میری قوم کی بیٹیوں, شوہر کو غلام بنانے کے بعد تم کبھی کامیاب نہیں رہ سکتی ہو. کتنی بد نصیب وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنا غلام بناتی ہے اور پھر غلام کی بیوی بن کر رہتی ہے. یہ عورت کے لیے کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہے. ایک عورت اپنے شوہر کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ نچائے اور یہ سوچے کہ میرا غلام ہے, اور پوچھے کس کی بیوی ہے تو فلاں صاحب جرجیز کی بیوی. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کسی غلام کی بیوی اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی ہے اور پھر غلام کی بیوی کہلواتی ہے. تو یہ کتنی انسلٹ کی بات ہے. میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, اپنے شوہر کو راجا بنا کر رکھو, بادشاہ بنا کر رکھو, اور سارے زمانے میں راجا کی اور بادشاہ کی بیوی کہلواؤ, مہارانی کہلواؤ. یہ تمہاری قسمت کے لیے, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ غلام کی بیوی کہلواؤ. راجا اور مہاراجا کی بیوی کہلوانے میں تمہیں فخر ہونا چاہیے. میرا شوہر تو میرا بادشاہ ہے اور میں اس کی رانی ہوں. یہ اچھا ہے, میرا شوہر میرا غلام ہے اور میں اس کی نوکرانی. کیسا لگے گا؟ میں اس کی بیوی ہوں. یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس احساس کے ساتھ کہ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دنیا کی ہر مذہبی کتابوں میں ہے, سارے نبیوں نے بتایا ہے. تلسی داس جی نے تو سنگرام پران میں یہاں تک لکھ دیا, یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں, وید پران سد سد بھاکوں, دیش عرب بھرگ لتا سہائے, سودی البھرم کب سنو گھگرائے, راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے, آپن مد سب کا سمجھاوے, تب تک مد دی کویا بنا محمد پار نہ ہویا, بنا محمد پار نہ ہویا, تب تک مد دی کویا. مد مانی میٹھی, کویا مانی آواز. جب تک اس دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا, تلسی داس جی کہتے ہیں بنا محمد پار نہ ہویا, اس وقت تک کوئی بھی بغیر محمد رسول اللہ کے راستے پر چلے ہوئے جنت نہیں پا سکتا ہے, راستے میں نجات نہیں پا سکتا ہے. یہ منتر کا ایک لائن آج ہم نے لگائی ہے آپ کے سامنے. ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام سب کا ہے,
محمد رسول اللہ بھی سب کے نبی ہیں۔ اب ہمارے تمام بھائیوں کو اسی اسلام کی طرف اور اسی نبی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی طرف آ جانا چاہیے۔ 11 بجے سے ہم نے بولنا شروع کیا، 11:10 سے، اور 12:16 ہو گیا ہے۔ میں نے 2 گھنٹہ 10 منٹ آپ کے سامنے اسپیچ دی ہے، اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایک اسلام کی محبت پیدا فرمائے گا، آخری نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہم جمیع مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہونے کی کوشش کرنا چاہے، ہمیں اس کی عطا فرمائے۔